بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان ایک آمرانہ نظام کی طرف چل پڑا ہے جس کے محرکات بہت سیریس ہیں۔ اس پر میں آج کافی ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن پہلے کچھ چند کلیریفیکیشنز۔ میرا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو کہ بہت جگہ پھیلا ہوا ہے، جس میں میں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان کے متعلق ایک بات کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اس کے اوپر میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ دراصل میں نے کہا یہ تھا، جو کہ ایڈٹ آؤٹ ہو چکا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ، اور یہ بات میں جنرل باجوہ کے ساتھ کر رہا ہوں، میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دسمبر 19 میں نے جنرل باجوہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے سامنے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو بٹھاؤ، میں ان کے سامنے کہوں گا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا دھرنا کرنے کے لیے 2019 کا۔ تو پہلے تو یہ ہے، میری ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی۔ دوسری بات جو میں نے کی تھی نواز شریف صاحب کے پاکستان سے جانے کی، اور میں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات جنرل باجوہ نے مجھے خود کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو مشورہ دیا کہ بہت بیمار ہے، اگر وہ مر گئے تو پھر ہمیں ایک دوسرا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بھگتنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے جانے دیں، اور اگر ان کی موت باہر ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ یہ جنرل باجوہ نے مجھے خود کہا۔ تو اس پر میں نے جنرل باجوہ سے سوال کیا، میں نے کہا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ اس طرح کی بات تھی تو آپ کو واقعی پتا تھا کہ وہ بیمار ہے؟ کہ ہاں۔ تو میں نے کہا جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے، ان کے خون نکالا گیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیا آپ کے کوئی سیکیورٹی کے لوگ اس وقت اس ٹیسٹ کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے، جب وہ وہاں سے نواز شریف صاحب کے جسم سے نکالا گیا ہاتھ سے اور اس کو لیب تک لے کے گئے اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کی گئی، اور ریزلٹ جو تھے اس میں آپ لوگوں کی نظر تھی کہ وہ ٹیمپرنگ نہ ہو؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نہیں۔ اچھا، یہ فضل الرحمان والی بات پہ تھوڑا سا کہہ دوں۔ جب میں نے جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے بس وہ مجھے دیکھتے رہے اور بالکل چپ رہے۔ تو میں نے ایک دفعہ سوال یہ پھر دہرایا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو میں پھر آگے چل گیا۔ تو یہ دو میں باتیں خاص طور پر آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے فوج کا جرنیل کہا جا رہا ہے ویڈیو لاگ میں۔ میں جرنیل بالکل نہیں ہوں۔ میں نے فوج میں کوئی تقریباً 7 سال نوکری کی تھی، اور کپتانی کے عہدے پر جب میں تھا تو میں نے استعفیٰ دے کے فوج چھوڑا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ہم ایک آمرانہ نظام کی طرف چل رہے ہیں، اور اس نظام کو کی جو کچھ شواہد مل رہے ہیں وہ بڑے دہلانے والے ہیں۔ تو پہلے تو میں کچھ ذکر کروں چند لوگوں کا جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ویلاگ میں، جنہوں نے میرا وہ ویڈیو بھی وائرل کیا، مجھے مینشن بھی کیا اپنے ویلاگ میں، اس کی وجہ سے میری بات آگے پھیلی۔ سب سے پہلے میجر عادل راجہ، جن کے ساتھ ایک بہت دل دہلانے والی بات ہوئی۔ عادل راجہ صاحب کو بلایا گیا ایک صاحب کے گھر۔ ان صاحب کا نام ہے جنرل اعجاز امجد۔ یہ صاحب جنرل باجوہ کے سسر ہیں، اور عادل راجہ کو کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے، کل تمہاری ماں جو ہے یہاں میرے گھر میں میرے سامنے معافیا مانگ رہی ہوگی، اور اس قسم کے لفظ استعمال کیے، بہت سخت۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بیٹے کو اس کے سامنے اس کی ماں کے متعلق اس طرح کہا جائے، اور وہ ایک رات پہلے ان کے گھر پر پولیس والوں نے اور کچھ سفید پوش جو کیا کہتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ایجنسیوں سے تھے، انہوں نے ان کے گھر پہ آ کے بات کی اور اندر آ گئے۔ ایک بیٹے کے لیے اپنی
ماں کو اس طرح دیکھتے ہوئے سب کا دل دہل جاتا ہے. وہ بیچارہ اس نے کہا جی جیسے آپ کہیں میں کروں گا. انہوں نے کہا تم کسی چیز پہ ہاتھ رکھو وہ تمہیں ہو جائے گی, چھوڑو یہ کام وام. لیکن اگلی رات اس کے گھر پر پھر چھاپا مارا گیا اور وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. عادل رضا آپ کو سلام. صابر شاکر صاحب آپ کو بھی سلام. عمران ریاض خان تھینک یو ویری مچ, آپ دونوں نے مینشن کیا. اور ایسے بہت لوگ ہیں, ہزاروں سینکڑوں ہزاروں شاید لاکھوں ہوں گے, جو بہت اس جنگ میں, ایک قسم کی جنگ ہے, اس کشمکش میں ہے کہ پاکستان کو کس طرح ہم راہ راست پر لے کے آئیں. آگے چلتے ہیں آمرانہ نظام کے اوپر. یہ ایک دیکھیں, ہر ملک کو ایک فوج چاہیے, ہر ملک کو اس کی سیکیورٹی ایجنسی چاہیے, بہت ضروری ہیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ان اداروں کے بغیر ملک کی سالمیت کمزور پڑتی ہے اگر یہ طاقتور نہ ہو. لیکن نیشنل پاور جو ہے وہ مجموعہ ہے چند چیزوں سے, جس کے اندر ملٹری پاور ایک ہے, انٹیلیجنس پاور ایک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی عوام, لوگ, وہ بھی ایک پاور کا حصہ ہے. ٹیکنالوجی ایک پاور کا حصہ ہے, معیشت بھی پاور کا حصہ ہے. جو انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے, وہ بھی نیشنل پاور کی ایک ہے. معدنیات بھی ایک نیشنل پاور کا حصہ ہے. خطے میں جس جگہ پر آپ کی لوکیشن ہے ملک کی, وہ بھی نیشنل پاور کا حصہ ہے. ٹیکنالوجی بھی نیشنل پاور کا حصہ ہے. ایجوکیشن بھی نیشنل پاور کا حصہ ہے. لوگوں کی صحت بھی نیشنل پاور کا حصہ ہے. یہ سارے یہ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں نیشنل پاور کے. فوج ایک حصہ ہے ان 7-8 فیکٹرز کا, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور یہ سارے ملک, جتنے بڑے ملک ہیں, یو ایس اے, یو کے, فرانس, یورپ میں کے تمام ممالک, رشیا, چائنا, یہ سب فوج اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ حکومت کے ساتھ مل کر حکومت کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں. لیکن ایک فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ آمرانہ نظام میں اور نارمل جو ڈیموکریٹک ممالک ہیں, یا جو کہ ایک دوسرے نظام کے بھی چلنے والے ہیں, اور ایک آمرانہ نظام میں چلنے والے جو ملک ہیں, ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, فوج ہوگی اور انٹیلیجنس ایجنسی خاص طور پر, یہ اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہیں, یہ نیشن کے لیے کام کرتی ہیں, یہ ملک کے لیے کام کرتی ہیں. وفاداری ان کی اسٹیٹ سے ہے, نیشن سے ہے, کسی فرد واحد کے لیے نہیں. انفارچونیٹلی جہاں پر یہ اسٹیٹ کے آرگن ایک فرد واحد کے قابو میں آ جائیں اور وہ ان کو استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے, تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پھر اتھارٹیرین اسٹیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے, ٹوٹیلیٹیرین ہو جاتا ہے, جس طرح کا ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی فوج بڑی عظیم فوج ہے, اس نے بہت زبردست کارنامے انجام دیے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی تھی. تو فوج کے لیے صرف سلوٹ, محبت اور پیار, لیکن اس آدمی کے لیے نہیں جس نے اس فوج کو اور اس کے اداروں کو ہائی جیک کر لیا اپنے لیے, خاص طور پر آئی ایس آئی کو. جب آئی ایس آئی ایک فرد واحد کے لیے کام کرنا شروع کر دے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل وقت آنے لگا ہے پاکستان کے لیے. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ حکومت وقت جو ہے لٹیروں کی, انہوں نے آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا کہ جی جتنے سول سرونٹس ہیں ان کے آپ ان کو ویٹ کریں گے, دیکھیں گے, نوک پرکھ کریں گے کون اچھا ہے. آج ایک اور آ گیا آرڈر کی, جی آئی بی بھی کرے گی. یہ ایسے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا سجا دکھایا اور کھبا مارا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریالٹی سے. ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ ایک فرد واحد کے قبضے میں ہے, جن کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہے. میرے فوجی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تم جنرل قمر جاوید باجوہ کا جب نام لیتے ہو
تو تم چیف کی بےزتی کرتے ہو، اور اس سے جو ہے فوج جو ہے اس کا وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے. مجھے ہنسی آتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں ایک فرد واحد نے پوری فوج پر قبضہ کر کے اپنی ذات کے لیے ایک بیرونی ملک کے ساتھ سازش کر کے ایک لٹیروں کا مافیا کا گروہ لا کے ملک میں مسلط کر دیا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں نقصان پہنچاتا ہوں فوج کو. یہ بات میں بارہا کہہ چکا. اب یہ آئی ایس آئی کیا وہی آئی ایس آئی رہے گی جو کہ ملک کی خدمت کرتی ہے، یا یہ شاہ و ایران جیسی سواک بن جائے گی؟ یہ جو یو ایس ایس آر سابقہ رشیا سے پہلے جو یو ایس آر تھا اس کی کے جی بی بن جائے گی؟ یہ صدام حسین کی اور ایجپٹ کی جو بڑے مخابرات جس کو کہتے ہیں وہ بن جائے گی، یا یہ ہٹلر کی گیسٹاپو ٹائپ چیز بن جائے گی جو ایک آدمی ایک فرد واحد کے لیے اپنا کام کرتی تھی، لوگوں کو پکڑتی تھی، لوگوں کو مارتی تھی، لوگوں کو میڈیا کو بلیک آؤٹ کرتی تھی. میرے جیسے لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہو رہا ہے، ہماری آواز کو بند کرنے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آپ نے ایک بہت فیمس ارشد شریف کا پروگرام دیکھا جس میں تھا وہ کون تھا، یہ وہ کون تھا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وہ کون تھا، یہ کیسے ہوتا ہے. آئی ایس آئی سب کو پتا ہے کہ ان کے سیکٹرز ہیں مختلف پروونسز میں، پنجاب میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. جو پنجاب کے آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر ہیں ان کا غالباً نام بریگیڈیئر راشد ہے. یہ وہ کون تھا کہ کارندے ہیں. ان کے پاس ٹاسک یہ ہے کہ جی جتنے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہاں کی جتنی جوڈیشری ہے، وہاں کی جتنی سول بیوروکریسی ہے، اور وہاں کی جو پولیس ہے نا، اس کو آپ نے قابو رکھنا ہے، اس کو آپ نے چلانا ہے. تو جب یہ سارے 9 اپریل کی رات اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ آرڈرز یہاں سے جا رہے تھے. اسی طرح اسلام آباد کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر فہیم میرا خیال ہے ان کا نام ہے، ان کا بھی یہی کام تھا. ان کا بھی یہی کام تھا کہ جی نیشنل اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں جن کو قابو کرنا ہے، اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اور جو پولیس ہے، وہ احکام ان کے تھرو جاتے تھے. یہ تقریباً گورنر یا گورنر سے بھی طاقتور ان کی پاورز تھیں. یہ بریگیڈیئرز ہیں، اور جو فوج کے واقف ہیں یہ نان پی ایس سی ہیں، انہوں نے اسٹاف کالج نہیں کیا ہوا. ان کو خاص طور پہ ان عہدوں پہ رکھا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے کام کریں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ادارے کے فرد ہیں، ان کو آرڈر ماننا پڑتا ہے جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے. تو سوال بات بھی صحیح ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آرڈر کون دے رہا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آرڈر جو ہے وہ 2 جگہ سے آ رہے ہیں، بلکہ 3 جگہ سے. ایک تو شاید ان کو اپنے آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کا جو ان کا ہے اسٹرکچر، پھر ڈائریکٹلی آ رہے ہیں آرمی چیف سے، یہ کر دو وہ کر دو، اس کو پکڑ لو، اس کو یہ کر دو. اور تیسری چیز جو میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، جنرل اعجاز امجد صاحب سے. جنرل اعجاز امجد جو سسر ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، یہ ڈائریکٹ آرڈرز ان لوگوں کو دیتے ہیں. میجر عادل راجہ کو بلایا گیا جنرل اعجاز امجد کے گھر. جنرل اعجاز امجد نے ان کو کہا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور باز آ جاؤ. بھائی جنرل اعجاز امجد صاحب کی کیا حیثیت، ان کا کون سی اتھارٹی؟ وہ فوج میں بھی اب نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں بہت عرصہ پہلے. صرف ان کا ایک ناتا ہے فوج سے کہ وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے، دوسرا ناتا ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر ہیں. تو یہ اگر آرڈرز ان کے تھرو آ رہے ہیں تو اس سے آپ سمجھ لیں، جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک اتھارٹیرین اور ایک ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سامنے آ گیا کہ رشتہ دار، دوست، احباب جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے. ایک اور بھی خبر ہے کہ جنرل صاحب کے
باجوہ صاحب کے ایک قریبی رشتہ دار ہیں جو انڈر کور ایک باہر ممالک میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے. یہ بھی ایک عام تاثر ہے مبینہ طور پر کہ یہ بریگیڈیئر راشد صاحب تھے، یہ گئے تھے لندن، یہ جب ساری بات چیت چل رہی تھی نو کانفیڈنس کی، اور سارا معاملہ سیٹ انہوں نے کیا. جہانگیر ترین، علیم خان کو کرنا، موو کرنا. اب یہ دیکھیں یہ ناطے کہاں کہاں جا کے جڑتے ہیں. علیم خان صاحب خواجہ سعد رفیق کے بھی پارٹنر تھے ریل اسٹیٹ میں. جناب صابر مٹھو صاحب جو ہیں جو سمدی ہیں جنرل باجوہ کے، وہ بھی علیم خان صاحب کے پارٹنر تھے اور خواجہ سعد رفیق کے پارٹنر تھے ریل اسٹیٹ میں. علیم خان صاحب جنرل اعجاز امجد کے بھی پارٹنر ہیں، تھے یا ہیں، پتہ نہیں اس وقت کاغذوں میں کچھ ہو گیا ہو ریل اسٹیٹ میں. اور سب سے زیادہ جو پش کی تھی علیم خان کو چیف منسٹر بنانے کی، وہ جنرل باجوہ کی طرف سے آئی تھی. بہت ناراض تھے عمران کے اوپر کہ آپ علیم خان کو کیوں نہیں بناتے. دیکھیں ہم نے عمران خان کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ بزدار کو لگائے رکھا، دیکھو بزدار کیا کر رہا ہے، 5 سیکرٹری چینج کیے، 6 آئی جی چینج کیے. لیکن اب آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان کو، پی ایم عمران کو یہ سب چیز پتا تھی کیا ہو رہا ہے. ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہیں بنایا، اور اچھا کیا نہیں بنایا. آپ سوچئے، اب تو آپ کو سب کچھ پتا چل گیا نا. اب آپ سوچئے کہ اگر علیم خان چیف منسٹر پی ٹی آئی کی حکومت میں رہتے ہوئے ہوتا تو کیا ہوا ہوتا اس وقت. تو یہ جو اتھارٹیرین ایک اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے پاکستان، اس کو کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کو روکنا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد واحد تمام ایپریٹس ہے پورا ملک کا، وہ قابو کر لے، چاہے سیولین ہو چاہے ملٹری ہو. فوج ان کے تابع ہے، فوج کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہے، فوج کے اندر ڈسپلن ہے، وہ اپنے چیف کے خلاف نہیں جاتی. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں کہ بھائی یہ چیف نے فوج کو ہائی جیک کر لیا، چیف نے آئی ایس آئی کو ہائی جیک کر لیا، اس نے پورے سارے جو ادارے ہیں اس پر قبضہ کر لیا، جوڈیشری پہ قبضہ کر لیا، سول ایڈمنسٹریشن پہ کر لیا، بیوروکریسی پہ کر لیا، پولیس پر کر لیا. تو کہاں جائیں؟ پارلیمنٹیرینز پہ کر لیا. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ عام بات ہے کھلے محفلوں میں. جنرل اعجاز امجد جو ان کے سسر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ 7-8 مہینے پہلے سے کہ عمران خان جا رہا ہے اور شہباز شریف آ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں علیم خان نے بھی چھوڑ دی وزارت کہ جی میں نے اب سما ٹی وی خرید لیا ہے تو میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو میں اس لیے ریزائن. یہ پاکستان، یہ نارمل پاکستان نہیں رہا. اب ہم نے پہلے بھی عامر دیکھے اس ملک میں، پہلے بھی ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہیں، ایوب خان آئے ہیں، جنرل یایا آئے ہیں، جنرل ضیاء آئے ہیں، جنرل مشرف آئے، لیکن اس قسم کا نہیں دیکھا تھا کہ فوج ایک طرف ہو گئی، فوجی سپہ سالار ایک طرف ہو گیا اور قوم دوسری طرف ہو گئی. اور کن لوگوں کے ساتھ سپہ سالار کھڑے ہیں؟ ڈاکو، لٹیرے، چور، لچے، لفنگے. ان کے ساتھ وہ لوگ جو کہ آج حکومت میں ہیں، جن کا کہیں سے کوئی حق نہیں بنتا اس حکومت کرنے کا. تو بہت بہت سخت بہت سخت معاملات ہیں. بہت آگے کے حالات جو ہیں وہ مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک ریل اسٹیٹ مافیا، پراپرٹی ڈیلرز نے قبضہ کر لیا ہے. ایک تو وہ لٹیروں نے، منی لانڈر نے قبضہ کر لیا، اور ایک یہ ریل اسٹیٹ کے پراپرٹی مافیا نے قبضہ کر لیا. کتنا پیسہ بناؤ گے، کتنا کھاؤ گے، کتنے لوگوں کو مارو گے، کتنوں کو ڈراؤ دھمکاؤ گے، سمجھ نہیں آ رہی. اب ہے کہ آپشنز کیا ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کے. جنرل باجوہ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جنرل باجوہ کے پاس جو آنریبل آپشن ہے وہ 2-3 ہی ہیں. ایک آنریبل آپشن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے جا نماز میں بیٹھ کے معافی مانگے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی
اس کا اور فوری طور پر فری اور فیئر الیکشنز کا اعلان کروائیں. بس طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. الیکشن کمیشن بھی وہ نئی تشکیل کروا سکتے ہیں, الیکشنز کی اناؤنسمنٹ بھی وہ کروا سکتے ہیں, اور اگر وہ کر دی تو انشاءاللہ فیئر اور فری الیکشنز ہوں گے. اس کے بعد جو بھی آئے وہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے. اگر عمران آئے وہ سنبھالے, اگر شہباز شریف آتا ہے وہ سنبھالے, جو مرضی آئے سنبھالے. زرداری آتا ہے سنبھال. اگر زرداری کو اور نواز شریف کو اور شہباز شریف کو یہ قوم فری اور فیئر الیکشن میں الیکٹ کر کے لے کے آتی ہے تو بس پھر اس قوم کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہے نا. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر قوم عمران خان کو لے کے آتی ہے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید کوئی امید ہے. تو ایک تو یہ ان کے پاس آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں, ایک اگریمنٹ کریں آپ آپس میں 3-4 جرنیلوں کا, اور کہیں کہ جی اس کو ہم چیف بناتے ہیں. جو چیف نئے آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں جو جنرل باجوہ کا. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے تو شاید یہ کرتے بھی نہ, بہت ذہین آدمی ہے. تو کیا کریں گے؟ طاقت کا, میرا خیال ہے وہ طاقت کا زیادہ استعمال کریں گے. وہ جو آوازیں ان کے خلاف چل رہی ہیں ان کو استعمال کریں گے. فوج میں ان کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی اٹھے گا, اور نہ اٹھنا بھی نہیں چاہیے. یہ میں بار 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 کہہ رہا ہوں کہ میرے پر کہتے ہیں کہ جی آپ فوج میں, حیدر مہدی آپ فوج میں میوٹنی کراتے. میں میوٹنی کرانے کے بالکل چکے, میں پاگل ہوں کہ میں میوٹنی کراؤں؟ میں پاگل ہوں کہ یہ فوج جو سب سے بڑا ہمارا منظم ادارہ ہے, جس نے اتنی سیکریفائسز کی ہیں پاکستان کے لیے, جس میں ہمارے جوان ینگ آفیسرز روز شہید ہوتے ہیں, اس کے اندر میں میوٹنی کراؤں؟ کیوں کراؤں گا؟ لیکن میں ایک بات یہ کہتا چلوں تاریخ کے دھارے سے, کوئی فوج, کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, کوئی ٹینک, کوئی ہتھیار, کوئی نیوکلیر میزائل اس قوم کو نہیں بچا سکتی جس میں تاریخ کا دھارا کا ریلا جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے آتا ہے تبدیلی کا, چینج کا, کہ وہ سب کو بہا کے لے جاتا ہے. نہ وہ بچا سکی شاہ آف ایران کو, نہ وہ بچا سکی USSR کو, جس سے ہمارے سے میرا خیال ہے 4 گنا بڑی فوج اور میرا خیال ہے 1000 گنا زیادہ ہتھیار اور نیوکلیر ویپن. نہیں بچا سکتی, کوئی نہیں بچا سکتا. نہ ملک بچتا ہے, نہ فوج بچتی ہے. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری فوج قائم رہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز قائم رہے, لیکن وہ ملک کے لیے کام کریں, وہ ایک فرد واحد کے لیے نہیں کام کریں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ فورس استعمال کریں گے. ان کے ہاتھ میں ہے, ڈسپلن ہے فوج, وہ دبا کے کر, وہ اور پروپیگنڈا کو زور دیں گے. یہ جس طرح یہ فیٹف کا کریڈٹ ISPR صاحب کے جرنیل صاحب نے لیا, اتنا بھونڈا ان کا ٹویٹ تھا, شرم آ گئی. ایسے 3rd ریٹ جرنلسٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا جس کو دیکھتے ہوئے بھی شرم آ گئی. اور پروپیگنڈا اب ایک اور کیا ہو رہا ہے کہ جی یہ مداخلت نہیں ہوئی, یہ کانسپریسی بھی نہیں ہوئی. وہ ڈی لنک کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو اس سے, اس لیے کہ اگر وہ لنک ہو جائے تو پھر تو جو میں بار بار کہتا ہوں ٹریچری ہوئی ہے, اور ٹریچری ہے اور ٹریزن ہے, اور ٹریزن کی جو آرٹیکل 6 کے انڈر آتا ہے وہ اس سے ڈی لنک کر رہے ہیں. اسے بہت لوگ یہ کہنے لگے ہیں, آپ اس طرح میں نہیں کہہ رہا, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ, اور کریڈٹ لے رہے ہیں جی فیٹف کا. مطلب کمال کی بات ہے. اگر خدا نخواستہ حالات ان کے لیے بہت سخت ہو گئے تو شاید یہ عمران کو بھی کوئی ایسی سخت ان کے خلاف قدم ہو جس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو. USA سے سپورٹ مانگیں گے, شہباز شریف کو پراپ اپ کرنے کی اور کوشش کریں گے. الیکشن اگر ہوئے تو دبا کے ریکنگ ہوگی, عدلیہ کو استعمال کریں گے, میڈیا کو استعمال کریں گے, بین کریں گے, رانا صلاح اللہ کو استعمال کریں گے. یہ آمریت کی طرف یہ بڑھتے جائیں گے قدم, اگر وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر پیچھے نہ ہٹے. عمران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عمران کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ وہ پریشر لگائے رکھے, وہ الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے رہے. سنڈے کا جو انہوں نے کال دیے لوگوں کو مہنگائی کے خلاف,
وہ کسی کی باتوں میں مت آئیں کہ جی یہ ہم فلانی ڈیل ہو رہی ہے، ہم پیچھے سے فکس کر رہے ہیں. یہ سب لوگ ان کے دوست نہیں ہیں. عمران صاحب کے لیے میری ڈائریکٹ ریکویسٹ ہے، آپ فری اینڈ فیئر امیجیٹ الیکشنز کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس سے پلیز پیچھے مت ہٹیں. یہی آپ کی ڈیمانڈ ہے، یہی آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، اور یہی آپ کی ڈیمانڈ جو ہے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ اس سے ہٹ گئے اور آپ نے تھوڑی ان کو گنجائش دی، یہ آپ کو لپیٹ کے پرے ماریں گے. یہ بہت سخت لوگ ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. ہمارے پاکستانیوں کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ اتوار بہت کروشل دن ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا 25 مئی کے بعد کہ پتہ چلے گا کہ لوگ اکثریت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنے حقوق کے ساتھ ہیں، اور اس شخص کے ساتھ ہیں جو اس کی عکاسی کرتا ہے، عمران خان، یا وہی غلام ابن غلام مافی خان والی ہم قوم ہیں کہ 2-4 لوگ آ گئے، 1000 10,000 15,000 لاکھ 20,000 آ گئے اور چلے گئے گھر، اور بس گھر میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے، اور بس وہی ہو گیا. اگر وہ ہو گیا تو کچھ نہیں ہونے لگا. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بیک ڈاؤن کریں. یہ پاکستان کی تاریخ اور ہسٹری کا بہت اہم موڑ ہے، شاید سب سے اہم موڑ. اور اگر ہم نے لوگوں نے ابھی اسرٹ نہ کیا، اور ہم نے عمران خان جیسے لیڈر کا ساتھ نہ دیا، اور ہم نے اس لٹیروں کا جو ٹولہ ہے اس سے پاور واپس نہ لی، اور ان فورسز کو جو ان لٹیروں کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو نہ دبایا، تو مجھے یہ پاکستان اس شکل میں رہتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ حق، ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری بات ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس میں ہم سب نے کردار ہے. کچھ زور بازو سے کریں گے، کچھ زور بیان سے کریں گے میرے جیسے، کچھ زور قلم سے کریں گے میرے جیسے جو لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم زور خیال سے ہی کر دیں. اپنے ذہن میں ہی یہ کہیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ اتنا افسوسناک موقع ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ 40 45 50 سال کی دوستیاں جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئی، وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی. میرے ایک دوست ہیں، بہت زبردست ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں. میری اور ان کی سوچ بالکل، کہتے ہیں جی میں جو ہے نا فوج کے ساتھ ہوں. میں نے کہا میں بھی فوج کے ساتھ ہوں، لیکن میں پاکستان کے بھی ساتھ ہوں. اگر فوج کے ساتھ ہونا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جانا ہے تو میں پھر پاکستان کے ساتھ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اگر فوج کے ساتھ ہونا ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے تو میں فوج کے ساتھ ہوں، لیکن میں فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوں. میں کسی فرد واحد کے ساتھ، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، اگر وہ اپنی ذات کے لیے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں. عمران صاحب کے پاس آپشنز دیکھیں، ان کے پاس کیا ہے؟ پیپل پاور ہے، ان کا ایمان ہے، ان کی پرسسٹنس ہے، ان کی پیشن ہے، ان کا یہ ہے کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا. یہی ہے نا ان کے پاس، نہ کوئی ٹینک ہے نہ توپے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام ہے. تو یہی چیز ہے جس نے ہم کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اگر نہیں چلے تو بس بہت افسوسناک ہمارا فیوچر ہے. جتنی سب سے سخت جنگیں ہوئی ہیں ہسٹری میں، وہ ہوئی ہیں اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف، جو کرپٹ ہے، فرسودہ ہے، جس کو آج کل ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین، یہ سب اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف ان کی جنگیں تھیں. اور اگر آپ ریلیجن سے باہر ہٹ کے بھی دیکھیں
نیلسن منڈیلا اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف جنگ تھی. جب یہ رشین ریولوشن آیا اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, زار کے خلاف. ایران میں آیا شاہ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ ساری جنگیں ہوتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اگر ہم نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے حقوق نہیں مانگے تو یاد رکھیں یہ باجوہ, یہ شریف, یہ بھٹو, یہ زرداری, یہ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کا پھر حال ہوگا نا, وہ تو سوچتے ہوئے بھی آنسو آ جاتے ہیں. آخر میں یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. کیسے انہوں نے سب کے سامنے سب کو ایکسپوز کر دیا, ہر ایک ایکسپوز ہو گیا. کیسے عمران کو جو کہ یہ آئی ایم ایف سے قیمتیں بڑھوانی تھی اس سے ہٹا کے ان کم بختوں کے کندھوں پہ ڈال دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے. ناظرین بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے پیاروں کو اور پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام اور نشست میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم.